بزرگوں کو اور میرے ساتھیوں کو التماس کرنے کے لیے یہ الفاظ کہوں گا کہ یہ ایک میرا درد ہے جو آپ کے پاس تک پہنچ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی اطلاع ہے، اس بات کی بھی، کہ اس مسجد کے مائک کے ذریعے عبداللہ کالونی، CRPF اور بارکس قبرستان اور ادھر جمال منڈے تک آواز جاتی ہے۔ لوگ قبرستان میں ٹھہر کر بولتے ہیں کہ آپ کی مسجد سے بیان چل رہا تھا اور وہاں ہم آرام سے آواز سن رہے تھے، تو اس کا مطلب پوری بستی میں آواز جا رہی ہے، چاہے وہ مبارک فنکشن ہال کے پیچھے والی بستی ہو، بلویل کالونی ہو، یا پھر ممتاز باغ ہو، یا عبداللہ کالونی ہو، فاروق نگر تو فاروق نگر ہی ہے۔ تو باوجود اس کے اگر ہماری آواز ان کے پاس پہنچنے کے باوجود مسجد میں اگر نہیں آ رہے ہیں، یا پھر چند لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، تو وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر انہیں بلایا اور نبی کی شان میں کچھ باتیں سننے کی صلاحیت دی، توفیق دی۔ اب نبی کی شان میں جو باتیں ابھی ہمارے سامنے ہوئی، سب سے پہلے کلام پاک پیش کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کہیے یا پھر سورہ اسراء کہیے، 15ویں پارے کی آیتیں تلاوت کی گئیں، جس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابتدائی واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہیں، اس کی مزید پوری تفصیلات انشاءاللہ تعالی مولانا حبیب مصطفیٰ بن حسن العیدروس صاحب آپ کو سنائیں گے۔ اور اس کے بعد جو نعتیں ہوئی ہیں، تو نعتوں میں بھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سنائی گئی۔ تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کی جتنی بساط ہے وہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے۔ ایک مخرج خطاب کے ذریعے نبی کی شان بیان کرتا ہے، ایک نعت خواں نعت کے ذریعے نبی کی شان پیش کرتا ہے، ایک شاعر الفاظ لکھتے ہوئے نبی کی شان پیش کرتا ہے، تو وہ رب تبارک و تعالی اپنی شان کلام مجید میں نبی کی شان پیش کرتا ہے۔ ہر جگہ نبی کی شان پیش کی جا رہی ہے، جس کی جتنی سکت ہے اتنی پیش کرتا ہے، لیکن جتنی رب نے پیش کی وہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ دلیل یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہے تم میں کوئی ایسا جن و انس مل کر اس جیسی ایک آیت بنا کر لا لو اگر تم سچے ہو۔ اس جیسی ایک آیت، اس آیتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور توصیف جس انداز سے بیان کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اگر کسی شاعر نے بلغ العلا بکمالہ بھی لکھا تو وہ قرآن کی آیت سے کم لکھا، اگر اس نے اور کچھ الفاظ بھی لکھے تو وہ قرآن کی آیت سے کم لکھا، کیونکہ دعویٰ رب کا ہے کہ ہے کوئی کہ اس کلام جیسا ایک لفظ بھی بنا کے لا لے، ایک آیت بھی بنا کے لا لے، کوئی نہیں بنا کے لا سکتا ہے۔ بس یہ ہماری توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ الفاظ اپنے بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان میں جو بیان کیا ہے، اور شاعر نے اپنے طریقے سے کیا ہے، خطیب نے اپنے طریقے سے کیا ہے، تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ ہم تمام اہلیان محلہ، ہمارے نوجوان، ہمارے بستی کے بچے بھی اپنے طریقے سے نبی کی شان بیان کرتے رہیں، نبی کی شان بیان کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کر محبوب چیز ہے تو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سننا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہاں کے جو کچھ بھی نظارے ہیں، خواجہ شوق جیسے فرماتے ہیں کہ نظر گم، عقل گم، احساس گم، میں خود بھی گمسم تھا۔ نظر گم، عقل گم، احساس گم، میں خود بھی گمسم تھا، شب و روز ایسے نظارے نامقرر دیکھ آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر جو رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ رحمتوں کا نزول ایک مرتبہ جو ہو گیا پھر دوبارہ ویسے نہیں، اس کا نیا جدید شب و روز ایسے نظارے نامقرر، پھر دوبارہ نہیں، پھر نئی طریقے سے ملتا ہے۔ تو ایسی بہترین جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر پہنچائے اور وہاں کی حاضری ہم کو ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مدینہ منورہ سے عمرے کی سعادت اور حج کی سعادت حاصل ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کی رات، یہ وہ رات جسے شب معراج کہا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی مدلل گھنٹہ بھر ہم جو سو بیان سنیں گے، اور
مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کو ذہن میں لے کر بیٹھیں کہ کیا کیا باتیں آپ کو سنائی جائیں گی. وہ کوئی بات فلمی کہانی نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں جو دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے چھوڑ دیا گیا، بلکہ وہ واقعات جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تکلیفیں جھیلتے ہوئے، مصائب جھیلتے ہوئے، مشاکل کے بعد جس انداز سے ہم کو لاک ڈاؤن ہوا تھا نا 2020 کے بعد، اس طریقے سے شیب ابی طالب میں جس طریقے سے قید کر دیا گیا تھا اور 3 سال محصور کر دیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو طالب، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، مولا کائنات سیدہ فاطمہ اور چھوٹے چھوٹے بچے، آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ 3 سال کی محصوری گزارتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں. اگر کبھی کبھار زمین پر کوئی چمڑا پڑا مل جاتا تو اسے چھانک صاف کر لیتے، اسی کو ابال لیتے، اسی کو پی لیتے. اور یہ بتا دیا گیا تھا قریش میں کہ اگر کوئی ان سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو پھر ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا. ایسی تکلیفیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی، سیدنا ابو طالب کے ساتھ میں ہوئی. اب ان تکالیف کے جھیلنے کے بعد، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہنے کے بعد، ہر وہ دکھ و سکھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بعد، لیکن جب آپ دار فانی کو کوچ کرتے ہیں، سیدنا ابو طالب اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی وہ آیتیں جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرا رہی ہے، سفر کرا رہی ہے، سیر کرا رہی ہے، تفریح کروا رہی ہے. کیا چیز کی وجہ سے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل مجروح ہے. آپ کے 2 رفیق اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کا نام دیے ہیں. غم کا سال کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جسے غم کا سال کہا تو اللہ کو شاید یہ چیز ایسے محسوس ہوئی کہ میرا محبوب غمگین ہے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، کچھ دوستوں میں کوئی بہت غمگین ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر اس کا دل نہیں لگ رہا تو دوسرا دوست یا اس کا بھائی بولتا چل بھائی تھوڑا گھوم کر آئیں گے، چل ٹینک بنڈ پر جا کے آئیں گے، تھوڑا نیکلس روڈ پر جا کے آئیں گے، چلو تھوڑا دل بہلا دیا ہوتا ہے. اب آج کل تو سرکل 6 چل رہا، تھوڑا جا کے ڈھابے پہ کھلا دے کے، تھوڑا گھما پھرا کے لے کے آئے، ہے نا بھائی، سب کے ساتھ چلتا نا. یہ تو دل بہلانا، ساتھی کا دل بہلانا. تو تمہاری جتنی سکت ہے تم اتنا دل بہلائے. تم سرکل 6 تک لے کے گئے یا پھر کہیں پہ کوئی فارم ہاؤس وغیرہ لے آ کے گھما کے لے کے آئے، لیکن وہ رب تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اپنے محبوب کے سفر کے لیے کر رہا ہے کہ زمین سے آسمانوں کا سفر، براق کے ذریعے سے جنت و دوزخ کا سفر، یہ سفر کرواتے ہوئے اپنے محبوب کا دل بہلوا رہا ہے کہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے نبی، میرا محبوب غمگین ہے اور میرے محبوب کے غم کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ سفر جس سفر کی ایک ایک داستان کی اگر اندر کی باتوں کو آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر میں، تو آپ کے دل سے آہ نکلے گی کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دکھ سہے ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام وہ غم کو اپنے سینے میں چھپا کر ہم تک ایک ایسی چیز پہنچائی کہ ہم قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب ملاقات کریں گے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیاری کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار ہو گیا، جو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 باتوں کو لے کر ہمارا بھی کام ہے کہ ہم قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو، ان دونوں کو پکڑ کر اگر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا بھی کامیاب ہو جائے گا. وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری فکر کی، ہمیں اس کا راستہ بھی بتا دیا کہ تم کو کامیابی کے ساتھ اگر جانا ہے تو آ جاؤ میری اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، میں وہاں پر تمہیں اس سفینے میں لے کر چل رہا ہوں. ابھی سفینے کی بات کی ہے سلیم بھائی، تو وہ سفینہ نہیں ڈوبے گا، جو سفینہ نہیں ڈوبے گا وہ اس کے اندر جب حصار باندھ دیا گیا، اہل بیت کو نام لے کر اس میں بیٹھ گئے، وہ سفینہ نہیں ڈوبنے والا.
تو یہ سارا کچھ شاعروں نے بھی جو کچھ کہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں حدیثوں سے یا قرآن کی آیتوں سے یا پھر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرتے ہوئے اسے اشعار میں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کیے. بس ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پھر ایک بار آپ سے یہی کہوں گا، جو کوئی میری آواز سن رہے ہیں، خدارا ہم دو جگہ بہت زیادہ مصروف ہیں، دو جگہ بہت مصروف ہیں. ہم کو اپنے آپ پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے. یا تو ہم بازاروں میں مصروف ہیں یا تو پھر شادی خانوں میں مصروف ہیں. بازار بھرے پڑے ہیں ہمارے لیے. ہم بازاروں کے اندر ہماری گہما گہمی، چاہے وہ رمضان کی آخری ایام ہو یا پھر آج کا دن بھی ہو. اور ہم کیا کہتے ہیں آج کی رات کو؟ عام زبان میں ہمیں بول دیا گیا اور ہم وہ ذہن میں بٹھا دیے، جاگنے کی رات. اور یہ جاگنے کی رات میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، موٹر سائیکل بھگا رہے ہیں، اس کا سائلنسر نکال رہے ہیں اور دبا کے یہاں سے پہاڑی شریف تک، پہاڑی شریف سے وہاں تک غیر قوم کو اور حکومت کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ مسلمان اپنی راتوں میں یہ اس طریقے کے کام کرتے ہیں. لیکن کیا یہ رات جاگنے کی تھی؟ نہیں، بلکہ جاگ کر ہمیں عبادت کرنے کی رات تھی. تو ہمارے بچوں کو یہ ذہن میں ڈالنا ہے کہ بیٹا یہ جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے. مسجدوں کو بھر دو اس رات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنو یا پھر کلام مجید کھول کر پڑھتے رہو اور پھر دیکھو اس کلام میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا بیان فرمایا ہے. وہ سنتے جاؤ، تمہارے دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہوتی جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنورے گی، تمہاری دنیا بھی سنورے گی. لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ شادی خانوں کا کیا حال ہے آپ دیکھیے. کسی پہ تانا کی تشنا نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اطراف و اکناف میں ہمارے ہم وطن بھائی بھی ہیں، ان کے پاس بھی وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو معبود نہیں معلوم، اللہ نہیں معلوم، ان کے پاس تک ہم ہدایت کی بات نہیں پہنچا رہے، مسجد سے جو کچھ جا رہی ہے، لیکن وہ سب عمل وہ لوگ کر رہے ہیں جو حکم مسلمانوں کے لیے آیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات تمہیں آرام کے لیے دی گئی، دن کاروبار کے لیے دیا گیا. قرآن نے تمہیں کہہ دیا، لیکن ہم 12 بجے کے بعد تو رات کے دن نکلتا ہے ہمارا. ہمارے شادی خانے 12 بجے کے بعد تو بھرتے ہیں، ہمارے فارم ہاؤس، ہمارے ڈھابے، ہمارے پورے یہ بڑے بڑے مندیوں کی دکانیں، یہ 12 بجے کے بعد تو رونقیں بڑھتی ہے اس کے اندر. اور ہماری صبح دن کے 12 بجے کے بعد ہو رہی ہے. تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ان کے لیے تھا. آپ اٹھیے، صبح جائیے، فجر کے بعد دورہ کیجئے یہ بستی کا، کان پکڑ لینا میرا، صبح فجر 4 بجے کے بعد سے گھروں کے سامنے صاف کرتے ہوئے، لیپتے ہوئے، ان کے گھر کے سامنے وہ وائٹ چنا ڈالتے ہوئے آپ کو وہاں پر ملیں گے. باقی ہماری پوری بستیوں کو دیکھ لیجئے گا، پورے کے پورے صبح فجر سے پہلے آرام کے ساتھ سو رہے ہیں. ہمارے گھر آرام کے ساتھ سو رہے ہیں. اور پھر جب سورج سر پہ چڑھتا ہے اور جب ہمارے اوپر لعنت آ جاتی ہے، اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں، اپنا منہ دھو لیے، کھانا کھا لیے، اس کے بعد میں تھوڑا سا گپ شپ میں لگے. نہ ورزش میں ہم ہیں، محنت کرنے میں ہم نہیں، تجارت میں ہم نہیں، ایکسرسائز ہمارے بچے نہیں کر رہے ہیں، تعلیم کی طرف ہمارے بچے نہیں ہیں. اقرا جس کے لیے سب سے پہلا قرآن میں لفظ اترا، وہ قوم آج اقرا سے دور، پڑھائی سے دور. جس کو سب سے پہلے سونے کے لیے کہا گیا وہ سب سے آخر تک سو رہی. ہر وہ کام جو قرآن کے خلاف ہو، ہر وہ کام جو نبی نے حکم دیا اس کے خلاف ہو، وہ ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیا کنڈیشن اپلائی آیت تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت جب اتار دی، نازل کی، ایک کنڈیشن ہے، ایک کنڈیشن ہوتا ہے نا، بریکٹ، کنڈیشن اپلائی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تم کو جو ہے سو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے. لیکن کب؟ اگر تم مومن ہو. تو اب مومن رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے احکام پر چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنا. اب یہ دونوں ہم سے چل رہے کیا؟ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے. کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کو کہنے کی. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ وہ خود بولے گا کہ ہاں
ہم قرآن کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، ہم حدیث کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. ہماری مسجدیں جمعے کے دن اخیر وقت میں جو جب امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، جب تکبیر اولا ہو جاتی ہے تب نماز کے لیے ہماری مسجد بھر جاتی ہے، اور جیسے ہی سلام پھیر دیتے ہیں کروڑوں روپے کی تجارت ہمارے لیے باہر رکھی ہوئی ہے، مسجد چھوڑ کر ہم باہر نکل جاتے ہیں. ہم مسجد چھوڑ کر باہر نکل گئے، ہمارے کو مسجد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کیا فرما رہا قرآن؟ اور جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تم سب کچھ چھوڑ دو، تجارت وغیرہ چھوڑ دو، نماز کی طرف دوڑ پڑو. اب آگے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر تجارت کے تعلق سے فرما رہا کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. بہترین رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ. لیکن جمعہ بھی ختم نہیں ہوا اور ہم مسجد کے باہر. تو کیا ہم یہ قرآن کی آیت کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن جو ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. تو کیا ہمارے کو اس بات کا گمان دل میں پہنچ گیا ہے؟ ہم مضبوط ہو چکے ہیں اس بات میں کہ نہیں بھائی ہم تو سکون سے مسجد میں بیٹھیں گے، ابھی تو فرض ختم ہوئی، اس کے بعد سنتیں ادا کریں گے، اس کے بعد نفل ادا کریں گے، آرام سے اس کے بعد سورہ کہف پڑھ کے مصافحہ کر لیتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہوئے باہر نکلیں گے. کیونکہ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. کس وجہ سے بھاگ رہے ہیں مسجد چھوڑ کر؟ کس وجہ سے جا رہے ہیں مسجد چھوڑ کر؟ پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو تکلیف ہے، کیا مسجد میں ان کو پریشانی ہے. نفاق. اگر ہمارے دلوں میں نفاق آ جاتا ہے نا تو پھر مسجد میں دل نہیں لگتا، دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے. اگر یہ باتیں میری اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو سب میرے کو معلوم ہے، انہوں کیا نیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے سب معلوم ہے تو اس پہ عمل کریں گے نا، سب مل کر عہد کریں گے، اس پر عمل کریں گے. آج کی رات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی رات کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے معراج، جس عروج پر جس بلندیوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی گئی ہے، نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ، ہر وہ چیز میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی، اور اس نور سے بننے والی چیز کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جا رہے ہیں. جو پہلے گئے تھے پھر سے اسی کے پاس جا رہے ہیں جس کی ابتدا نبی ہے، جس کی ابتدا نبی ہے اس کے پاس پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا ہے. تو کیا راز پنہا تھا رب کا، کیا راز پنہا تھا؟ تو وہ ساری چیزیں اگر ہم بیٹھ کر سنیں گے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، نبی کی عظمت پیدا ہوگی، قرآن کی عظمت پیدا ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں ایسا نہ سمجھیں کہ میری باتوں میں طنز یا پھر کچھ ایسی باتیں نظر آئی ہیں، تو میں دل سے ہاتھ جوڑ کر آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں، اور اہلیان محلہ سے بھی معذرت خواہ ہوں. میرا مقصد کسی کے اوپر تانا تشنا کرنا نہیں ہے، لیکن حکم ہے پہنچا دو. تمہارے پاس ایک بات بھی اگر ہے پہنچا دی جا رہی ہے. کب تک؟ جب تک تم کو موقع دیا گیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی فاروق نگر میں مسجد عمر فاروق کی خدمت کے لیے کریم بیگ کو بٹھایا ہے اور خدمت کرتے ہوئے اس کی یہاں پر اس کو جھاڑو جھٹکا اس کے باتھ روم صاف کرنے کی مجھے ہمت دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھ میں اگر بولنے کی بھی ہمت دیا ہے، تو میرا کام ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں. میں اپنا کام کر رہا ہوں. اگر میرے یہ پہنچانے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کرے. میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، صرف دل میں یہی خواہش ہے کہ ہر بندہ، ہر میرا مسلمان بھائی، ہر اس بستی کا ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان، بالخصوص سب سے پہلے میری اولاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سننے والی اور اس پر چلنے والی ہو جائے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اگر ایک بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں میری آخرت کامیاب ہے. اللہ ہم تمام کو بولنے کہنے سے زیادہ سننے پر اور عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی یہ واقعات دل لگا کر سنیے. انشاءاللہ تعالی حبیب مصطفیٰ بن حسن علیہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک لمحے کو آپ بلا جھجک بیان فرمائیں. انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھ کر، چاہے وقت بھی بڑھ جاتا ہے، 12 بجے تک نماز کا وقت ہے، لیکن اگر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو حق ہے وہ پہنچانے میں اگر وقت جا رہا ہے تو ایسے 10,000 12 بجے تک کے ہمیں قربان کرنا ہے، لیکن بیٹھ کر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ ہم یہاں سنیں گے. آپ پورے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پیش فرمائیے.